سکندر کو بلی پالنے کا بہت شوق ہے۔ میرا بچپن کا دوست ہے۔ پچھلے سال اس نے اپنا گھر شفٹ کیا۔ ان کو رقم کی ضرورت تھی تو گھر بیچ کر کرائے پر کھارا در کی طرف آ گئے۔ جس شخص کا گھر تھا اس نے ان کو ایک کمرہ استعمال کرنے سے سختی سے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ میرا اس میں سامان ہے، آپ لوگ، اس کے علاوہ پورا گھر آپ کا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اس مالک کو اچانک ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ یہ آج سے 3 ماہ پہلے کی بات ہے۔ سکندر بتاتا ہے کہ بہن کی شادی تھی، ہمیں کچھ سامان رکھنے کے لیے کچھ جگہ کی شدید ضرورت تھی۔ مالک مکان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آپس میں مشورہ کر کے ان لوگوں نے لاک توڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہتھوڑی سے لاک توڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ مجھے چکر سے آ گئے، مگر میں نے توجہ نہیں دی کہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہے، اس لیے آ گئے ہوں گے۔ میرے پیچھے پیچھے میری پالتو بلی بھی آ گئی۔ اندر کا حال برا تھا، ہر جگہ مٹی، جالے۔ میں حیران ہوا کہ اندر تو کوئی سامان نہیں تھا سوائے 2 ٹوٹی کرسیوں کے۔ میرے گھر والے اس کمرے کو استعمال کرنے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک امانت کے طور پر تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ میں خود بات کر لوں گا مالک مکان سے۔ میں نے اس کمرے کی صفائی کی۔ اس دوران میری بلی مسلسل بے چینی سے ادھر ادھر پھرتی رہی۔ مجھے وہاں بہت گھٹن کا احساس ہوتا رہا، مگر میں نے توجہ نہیں دی۔ اس کمرے کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ وہ کمرہ پورے گھر سے الگ تھا۔ 5 سیڑھیاں نیچے اتر کر اس میں جانا ہوتا تھا۔ ایک تہہ خانے کی طرح تھا، اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ اس کی صفائی کر کے اس میں سامان رکھ دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، تیسرے دن چاند کی 13 تاریخ تھی۔ رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے کسی بوڑھی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب اٹھ کے اس کمرے کے سامنے پہنچا تو آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ مجھے ڈر محسوس ہوا، میری ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کمرہ کھولوں۔ اچانک وہ آواز آنی بند ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور کافی دیر تک سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح اٹھا تو اس بات کا اثر کافی کم ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ میری بلی اس کمرے کی طرف گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ مجھ سے بہت زیادہ مانوس تھی، مگر اب اس کے مزاج میں غصہ اور جارحانہ عزائم نظر آنے لگے تھے۔ میرے گھر والے اس سے ڈرنے لگے۔ گھر میں شادی کی خوشی کی بجائے عجیب اداسی، خاموشی، ڈر اور پریشانی کی فضا چھائی رہتی۔ گھر میں ہم 4 لوگ رہتے تھے، امی، ابو، میں اور میری بہن۔ ایک دن میری امی نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے ایک ہیولا نظر آتا ہے۔ پہلے مجھے شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے۔ مجھے بھی خواب میں کبھی اندھیرا دکھائی دیتا، کبھی ایک بوڑھی عورت لنگڑاتی ہوئی چلتی، جو کبھی رو رہی ہوتی، کبھی قہقہہ لگا کر ہنس رہی ہوتی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کمرہ کھلنے کے بعد یہ سب ہونے لگا ہے۔ میری بلی اب خونخوار ہونے لگی تھی، اس کی شکل سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے اس کی تصویریں بھی بنائی ہیں جو آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک رات سوتے وقت میں اپنے کمرے میں ایسی آوازیں سنی جیسے کوئی لاٹھی سے چل رہا ہے۔ اس دوران مالک سے رابطہ ہوا۔ ان کو جب بتایا گیا تو وہ بہت پریشان اور ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ کمرہ کھولنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ آسیب زدہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو بہانہ کیا تھا۔ وہ ایک ہندو سے لیا تھا، سستے داموں، اور میں جب یہاں رہتا تھا تو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے، یہاں تک کہ میری ایک چھوٹی بیٹی اس کے اثر میں آ گئی۔ ضد کر کے اندھیرے کمرے میں سوتی، اکیلی سوتی، وہ وحشتناک ہو گئی تھی، اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ میں اپنی بلی میں ایک واضح فرق محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوفناک ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے فوراً شفٹنگ کا فیصلہ کیا اور دن رات ایک کر کے ایک مکان ڈھونڈ لیا۔ جس صبح ہمیں شفٹ ہونا تھا، اس کی رات میری بلی گھراتی رہی اور اس کمرے کے گرد گھومتی رہی۔ صبح اٹھا تو وہ موجود نہیں تھی۔ اس کمرے میں ڈرتے ڈرتے جھانک کے دیکھا تو وہ وہاں مری پڑی تھی۔
اس کا سر الگ تھا۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگا۔ مجھے 3 دن بخار رہا۔ اب ہم دوسرے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔